بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے 7ویں مرحلہ کی یہ 17ویں فصل ہے، اور اس کا عنوان وہی ہے جو ابو علی سینا کا نظریہ تھا کہ اتحاد عاقل اور معقول۔ تو یہ اشکال کیا ہے ایک خود ابو علی سینا نے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اتحاد عاقل اور معقول نہیں ہوتا۔ تو پھر اشکال کرنے والا ایک اشکال کر سکتا ہے، وہ اشکال کیا کر سکتا ہے؟ اسی لیے کہہ رہا ہے والا اللہ کا تقول، شاید کہ آپ کہیں، یعنی اشکال کرنے والا شاید یہ اشکال کرے اور کہے کہ ان کانت المعقولات لا تتحد بالعقل، کہ یہ جو معقولات ہیں یہ عاقل کے ساتھ متحد، کیونکہ ابو علی سینا کا نظریہ ہے عاقل معقول میں اتحاد نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ معقولات متحد نہیں ہوتی عاقل کے ساتھ، ابو علی سینا کا نظریہ، ابو علی سینا کو اشکال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ابو علی سینا آپ کہتے ہیں کہ معقولات عاقل کے ساتھ متحد نہیں ہوتی، اور ولا بعضها مع بعض، اور نہ ہی بعض تعقلات بعض کے ساتھ متحد ہوتی ہیں، ہر تعقل الگ ہے۔ لما ذکرتا، جیسا کہ ابو علی سینا آپ نے ذکر کیا ہے، تو پھر ثم قد سلم تھا، پھر ابو علی سینا کو کہہ رہا ہے اشکال کرنے والا کہ پھر آپ تسلیم کریں کہ ان الواجب الوجوب، کہ جو واجب تعالی ہے، یا کہ لو کل شعین، وہ ہر شے کو تعقل بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب وہ تعقل کرتا ہے تو اتحاد تو ہوتا نہیں ہے، تو فلیسا واحدن، تو واجب الوجود ایک نہیں، واحد نہیں رہے گا، کیونکہ اتحاد نہیں ہو رہا۔ اتحاد ہو عاقل معقول کا تو پھر تو ایک وجود ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اگر آپ اتحاد کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تعقل کرتا ہے، لامحدود اب اس کی معلولات و مخلوقات ہیں، تو وہ کثرت ہے، تو کثرت کو تعقل کرنے سے واجب تعالیٰ کے ساتھ اگر اتحاد نہیں ہوتا تو وہ کثرت ہو جائے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ واحد نہیں رہے گا۔ فلیس الواجب الوجود واحدن حقاً، اللہ تعالیٰ ایک حقیقی ایک نہیں رہے گا، اس کی وحدت ختم ہو جائے گی۔ بل ہونا کا کثرتاً، بلکہ یہاں پر کیا لازم آتی ہے؟ کثرت لازم آتی ہے۔ کہاں پر؟ واجب الوجود میں، جب وہ معقولات اور کثرت کا تعقل کرتا ہے۔ یہ ابو علی سینا کہہ رہا ہے کوئی اشکال کرنے والا اگر یہ کہے تو کہتا ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو، فنقولو انہو، اللہ یہ واجب الوجود ہے، لما کانا یا کلو ذاتہ بذاتہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعقل کرتا ہے اپنی ذات کے ذریعے سے، کوئی یہاں پر غیر نہیں ہے، اسی کی ذات ہے جو تعقل ہو رہی ہے، تعقل کرنے والی بھی اسی کی ذات ہے، وجود ایک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعقل، یہاں پر تو کثرت نہیں آتی۔ ثم یلزم، پھر اس واجب الوجود کو لازم آتی ہے قیومیت، اس کی قیومیت۔ یہاں کہنا چاہ رہا ہے کہ واجب الوجود یہاں پر پہلا جو اس کا معلول ہے وہ مثلا وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی قیومیت جو ہے یہ اس کا لازم ہے، اور لازم آپ سے تعریف آپ سے عرض کی تھی کہ لازم کیا ہوتا ہے؟ لازم ذاتی ہو جیسے لازم عرضی ہو، تو یہ جو لازم کوئی بھی ہو وہ اس کی ذات نہیں ہوتی، یہ معلول قیومیت ہے، یہ اس کی ذات نہیں ہے۔ عقلاً بذات ہی، تو اس کو قیومیت لازم آتی ہے، وہ کیسی؟ وہ تعقل کرتا ہے بذات ہی لذات ہی، اب وہ بذات اور اپنی ذات کے لیے وہ تعقل کرتا ہے، این یا کل کثرتا، کہ وہ کثرت کو تعقل کرے۔ اب اس کی وضاحت آتی ہے، اب کہہ رہے جاءت الکثرت، یہ جو کثرت آ رہی ہے، معلول اول، معلول ثانی، اور پھر تمام مخلوقات، یہاں پر کثرت آتی ہے جاءت الکثرت، لیکن کثرت کیا چیز ہے؟ لازمتاً، یہ اس کی ذات میں نہیں آتی، وہ اس کا لازم ہے۔ کسی چیز کے ہزاروں لوازم ہوں لیکن ذات میں تو وہ داخل ہی نہیں ہے، اس کی ذات میں وحدت ہی وحدت ہے، لوازم کی کثرت سے ذات میں کثرت لازم نہیں آتی۔ یہ ابو علی سینا کہہ رہا ہے کہ جاءت الکثرت لازمتاً، یہ جو کثرت آتی ہے وہ اس کا لازم ہے، متأخرتاً، اور متأخر ہے، بعد میں ہوتی ہے، ذات اور اس کے بعد، لا داخلتاً فی ذات، اس کی ذات میں یہ کثرت داخل نہیں ہوتی کہ وہ متقومتاً، کہ وہ اس ذات کو قوام بخشے، کثرت آئے اور کثرت ساری مل کے ایک ذات بن جائے، ایک بڑی ہستی ہے اور تمام کثرت مل کے وہ ذات بن رہی ہے، نہیں، وہ اس کی قوام نہیں دیتی۔ بجاعت، اسی طرح کثرت آتی ہے
अला तरतीबिन, और ये कसरत भी बिल तरतीब आती है। जैसे आपको कहा था मालूल अव्वल है, अकल अव्वल, अकल सानी, सालिस यकूल, फिर अगले आलम अरवा, आलम मिसाल, आलम मादा, फिर उनकी कसरत तूल और अर्ज में, तो वो बिल तरतीब आती है। अगर आप मुस्लिम अफलातूनी भी लें या अशराकी कसरत भी लें तो बिल तरतीब है। एक बात ये उसने जवाब दिया कि कसरत उसके लवाज़िम में उसकी ज़ात में दाखिल नहीं है। अब आगे कह रहा है कसरत लवाज़िम में मिन ज़ात है, कि ये जो लवाज़िम की कसरत है जो ज़ात से उठ रही है। अब ये कसरत ऐसे नहीं है कि अल्लाह ताला एक मखलूक़ात है फिर अब अल्लाह ताला इनको ताकुल करेगा, ना ना ना, ये जो मालूलात मखलूक़ात इससे सादिर हो रही हैं, इस ज़ात से उठ रही हैं। जबकि अभी हम अर्ज़ करेंगे कि इंसान का ताकुल क्या होता है, जो वो खारजी सूरत को लेता है, लेकिन अल्लाह ताला इस तरह खारिज की सूरत को लेके ताकुल नहीं करता। ये अभी अर्ज़ करेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। तो ये जो लवाजिम की कसरत है उसकी ज़ात से, ये मुबायनतन हो, मुबायन हो और गैर मुबायनतन, वो चाहे उस ज़ात से मुतबायन हो। मुतबायन इसलिए कह रहे हैं कि अगर ज़ात से जो पहली चीज़ होती है उसमें सिनखियत होती है, उससे अगली उससे सिनख, एक दूसरे से सिनखियत होती है। तो आप जो अगर सिफ़ात भी बनाते हैं, सिफ़ात ज़ातिया बनाते हैं, फिर गैर ज़ातिया बनाते हैं, वो कहते हैं ज़ाती जो होंगी वो तो एक मसलत यानी उसकी एक सिनखियत होती है, चाहे वो ज़ाती हो गैर ज़ाती हो जो भी हों। ला तस्लम अलवाहदा था, ये जो लवाजिम की कसरत है ये उसकी वहदत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, उसको मुनहदिम नहीं करती, इन्हदाम उसमें किसी किस्म का रखना नहीं डालती। वल अव्वलो तारुज़ो लहू कसरतुन, इस अव्वल को कसरत आरिज होती है। कौन सी कसरत? लहू कसरतो लवाज़िमिन इज़ाफ़ियतिन, इसको अव्वल को जो कसरत लाजिम होती है वाजिब ताला को, ये लवाजिम की कसरत है, चाहे वो इज़ाफ़ियतिन और गैर इज़ाफ़ियतिन, चाहे इज़ाफ़ी सिफ़ात जैसे इज़ाफ़िया और गैर इज़ाफ़िया जो भी हों वो उसके लवाजिम हैं, वो बाद में आते हैं। व कसरत सलूबिन, या सलूब की कसरत, वब सबे का वब सबब ज़ाले कल कसरत असमाए, असल में ये क्या है। अब जैसा कि हदीस में आया कि अल्लाह ताला ने पहले इसम को खल किया, वो किसी की तसव्वुर में नहीं आ सकता, फिर उससे 3 अस्मा बने, अल्लाह तबारक व तआला एक, फिर भी मखनून मखजूर रहा, तो वो ये उसी दलालत जा रही है। वब सबब ज़ाले कल कसरत असमा, ये जो कसरत की अस्मा आगे आती है, लेकिन ला तासीरा लिजाले का, लेकिन इसकी कोई तासीर नहीं है किस में, फ़ी वहदानियत ज़ात ही, कसरत की अस्मा की जितनी भी कसरत हो जाए, 99 अस्मा बने हैं इतने ज़्यादा, इनकी कसरत ये क्या करती है, ला तासीरा, इनकी कोई तासीर नहीं, असर नहीं है, फ़ी वहदानियत ज़ात ही, अल्लाह ताला की ज़ात में वो कोई रखना नहीं डालती कि उसकी वादत मुनसलिम हो जाए, इन उस मुनहज़िम हो जाए, उसमें कोई नुकसान या नक्स आ जाए या उनसे मिलकर उसकी ज़ात कामिल हो जाए, ये किसी तरह का उन्वान नहीं आता। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं। जो महक़िक़ तूसी ने इसकी वजाहत की है, उसने कहा है कि पहली बात यह है कि लामहदूद हस्ती, जब ये हस्ती एक ही वजूद है तो ये अपनी ज़ात को कौन ताकुल कर रहा है, खुद ही ज़ात ताकुल कर रही है। किसको ताकुल कर रही है? उसी की ज़ात को ताकुल कर रही है। यहाँ ज़ात एक है, खारिज में वजूद एक है, यहाँ तो मसला ही कोई नहीं है, कसरत का उन्वान तक नहीं आता। मसला तब आता है जब ये मालूल अव्वल आता है। वो कहते हैं इस मालूल अव्वल को अल्लाह ताला ताकुल करेगा या दूसरी मखलूक़ात को ताकुल करेगा तो उसमें कसरत आएगी। अब ये ज़ात हक ताला इस मालूल अव्वल को, ये मालूल अव्वल इसकी ज़ात से सादिर हुआ है, तो जब इसकी ज़ात से सादिर हुआ है, ये इस तरह नहीं है कि अभी हम देखेंगे कि आम मखलूक़ात जब ताकुल करती है, मसलन मैं ताकुल करता हूँ, खारिज में एक सूरत है, वो सूरत हासिल होती है मेरे दिमाग में, यहाँ पर एक वास्ता है, तो ये मुझ में हासिल होती है ये सूरत। अब आप ये देखें, अगर वो मेरे पास हासिल हो गई है, मेरे पास मेरे अक्ल में हासिल हो गई है, तो अब मैं उस सूरत को जब दोबारा तअक्कुल करूँगा, अब तो वो मेरे दिमाग में है, अब मुझे खारिज में ज़रूरत है, जो पहले वास्ता करार पा रहे थे, अब कोई वास्ता नहीं, उस सूरत को जब भी मैं तअक्कुल करूँगा बग़ैर वास्ते के तअक्कुल करूँगा। तो अल्लाह ताला के पास वो उसकी ज़ात, अपनी ज़ात के तअक्कुल से ही तमाम मखलूक़ात को तअक्कुल करती है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़ात इल्लत तामा है। जब एक
کلی قانون ہے کہ علت تامہ اپنے معلول کے علم کو پائے ہوئے ہوتی ہے. پہلے تو اس نے ذات کو تعقل کیا خود، اب معلول اول کو بھی تعقل کرنا ہے، تو جو یہ ذات حق تعالی ہے یہ خود علت تامہ کی حیثیت سے اس معلول کو تعقل کرے گی. تو یہاں پر بھی علت تامہ خود ہے، وہ یہاں پر بھی کوئی دوسرا وجود نہیں ایک واسطہ قرار پا رہا اس معلول اول کو تعقل کرنے کے لیے. تو یہاں پر کتنی علتیں ہو گئی، پہلے اپنی ذات کو جب یہ تعقل کرتی ہے، پھر اپنے معلول اول کو یہ تعقل کرتی ہے. جب دونوں تعقلوں میں کون تعقل کرنے والا ہے، اس کی ذات ہی علت ہے. پہلے تعقل میں جب خود کو تعقل کرے، جب معلول اول کو تعقل کر رہی ہے تب بھی علت اس کی علت تامہ خود اس کی ذات ہے. جب علت تامہ اس کی ذات ہے تو غیر کا پر وہ کسی قسم کا انحصار نہیں کرتی، وہ علت کا وجود دونوں مقام و مرتبے میں ایک ہے. اسی لیے کلی قانون دیا تھا کہ حق تعالی واجب الوجود اپنی ذات کے تعقل سے خود اس کے معقولات کو تعقل کر لیتی ہے. یہاں تک یہ ایک بات آ گئی. اب انہوں نے کہا یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ معقولات عقلیہ کیا ہیں؟ یہ عقل اول، عقل ثانی، عقل ثالث. وہ کہتا ہے یہ جو معقولات ہیں یہ اپنی معلولات کو کیسے تعقل کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے معلول کو تعقل کیا خود، کیونکہ علت تامہ ہے. علت تامہ معلول کا علم رکھتی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. معلول اول اپنی معلول کا تو تعقل رکھتی ہے. آپ کہیں کیسے تعقل؟ یہ علت، اس کے لیے یہ علت تامہ اگر یہ قرار پا رہی ہے اس کا معلول ہے تو معلول کا علم علت کے پاس موجود ہوتا ہے. یہ تو مسئلہ ہو گیا. لیکن اب جو دوسری معلولات ہیں ان کا تعقل کیسے کرے گی؟ تو ایک جہت یہ ہے کہ معقول اول اپنی علت کا علم، کیونکہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ معلول اول ایک اپنی ذات کا علم رکھتی ہے، ایک رخ اس کا علت کی طرف ہے، ایک رخ اس کا معلول کی طرف ہے. تو جب یہ علت کا علم علت کو جانتی ہے، علت کی طرف یہ رخ کرتی ہے، تو علت تامہ ان تمام معلولات کو پائے ہوئے ہے، تو وہ ان تمام معلولات کا علم حاصل کر لیتی ہے. تو یہ ایک آسان سا مرحلہ تھا. یہاں پہ فخر الدین رازی نے تقریباً 4-5 اشکالات کیے ہیں. اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ابو سینا نے جو نظریہ دیا ہے اس میں کیا اشکالات کیے ہیں. پہلا اشکال اس نے یہ کیا کہ یہ جو لوازم ہیں یہ کیا ہے، اس کی ذات میں یہ قابل بھی، یہ دیکھیں یہ علت تامہ ہے، یہ اس کا معلول اول ہے. یہ معلول کا تعقل جب کرتا ہے تو یہ معلول اس علت کے لیے کیا ہوتا ہے، علت کو قبول کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ قابل قرار پائے گا کیونکہ یہ اس کا لازمہ ہے. کسی بھی شے کا لازمہ جو علت ہوتی ہے وہ قابل ہوتی ہے، لازم کو قبول کرتی ہے. یہ سمجھ وہ ایک اشکال کر رہا ہے ایک جے. اور دوسرا یہ علت تامہ بن رہا ہے، اس کا فاعل بھی ہے. تو ایک ہی چیز فاعل بھی ہو اور ایک ہی چیز قابل بھی ہو، یہ محالات عقلیہ میں سے ہے. فخر الدین رازی یہ اشکال کر رہا ہے. دوسرا اشکال کیا کر رہا ہے کہ وقول بکون الاول موصوفا بصفات غیر اضافیۃ، کہ یہ جو اول ہے یہ موصوف قرار پاتا ہے، اول موصوف ہے، اور یہ جو معلول اول ہے یہ اس کی صفت ہے. اسی طرح دوسری تو یہ موصوف ہے تمام صفات کے لیے، چاہے وہ اضافی ہوں یا غیر اضافی ہوں، سلبی نہ ہو. تیسرا وہ کہتا ہے کہ یہ تمام جو متکثر معلولات ہیں ان کے لیے یہ محل بھی قرار پاتا ہے. پہلا اشکال، دوسرا قابل بھی ہے، فاعل بھی ہے، اور تیسرا یہ علت تامہ محل ہے تمام معلولات کے لیے. اس کا وجود، ہستی وجود تمام کے لیے ایک محل قرار پاتی ہے. جیسا کہ ہم اگر تعقل کریں تو ہمارا جو ظرف ہے یہ ایک صورت کو قبول کرتا ہے، اس کے لیے محل سمجھانے کے لیے ایک محل ہے. اگر اسے شرط کے طور پر لیں، کیونکہ یہ بسی مجرد ہے اور علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی مجرد ہے، تو اس کے لیے ایک جہت سے محل قرار پاتا ہے. تو اس کے اگلا اشکال، چوتھا اشکال کیا کہ معلول اول جو ہے وہ اس کی ذات کے لیے مبین نہیں ہے. معلول اول یہ مبین نہیں ہوتا کیونکہ ایک سنخیت ہوتی ہے، کلی تبین نہیں ہوتا. اور یہ آخری اشکال اس نے کیا ہے کہ جو واجب الوجود حق تعالی ہے وہ ایسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا جو اس کے مبین ہو، کہ علت تامہ کسی ایسی چیز کو وجود دے جو اس سے تباین رکھتی ہو. کلی تباین تو
ظاہر ہے ایک چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ اس کو کیسے کلی متبین چیز کو کیسے وہ وجود دے گی؟ تو یہ وہ اب یہاں پہ مسئلہ ہے، یہ تبین باری باری ہم دیکھتے ہیں، یہ والا مسئلہ تو واضح ہے، ایک چیز اس کی ذات سے اٹھ رہی ہیں، اس سے صادر ہو رہی ہیں، تبین کا تو موضوع ہی نہیں کچھ ہے متبین ہو، متبین تو ایک خارج میں ہمارے لیے متبین ہے، ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہماری وجود کا غیر ہیں، اس کے وجود سے سب کچھ اٹھ رہا ہے، تو اس کے وجود سے مبین ہو کوئی چیز، یہ تو بات ہی نہیں ہے، کیونکہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس سے صادر ہوتے ہیں، یہاں پہ صدوری جہت ہے، ظہور ہے تمام اشیاء اس کا، جو اس میں ہوگا تو وہی خارج میں ہوگا، علت تامہ تمام معلومات کو پائے ہوئے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ 5 اشکال کیے، پھر یہ فخر الدین رازی کہہ رہا ہے نوکی توسی کہ جو وہ کہتا ہے کہ قدماء جو قائل تھے، کس چیز کے قائل تھے؟ قدماء کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں۔ اچھا اگر اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ذات نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ علم سے خالی ہوگی اس کی ذات، جب علم سے خالی ہوگی تو جاہل قرار پائے گا نہ، ایک جہت اور ہے، وہ جہت یہ اور ہے کہ کل علم جس سے کی بھی ہم بات کرتے ہیں وہ علم اس کی مخلوق ہے، چاہے وہ جتنی مخلوقات کا علم جس کا بھی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے وہ علم نہیں، وہ اس سے مافوق مرتبہ ہے، علم اس علم سے مافوق ہے، جو ہمارے تصور ہمارے اس علم سے مافوق ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ علم نام کی شے کوئی نہیں، پھر وہ کیا چیز ہے جی ہم جانتے نہیں ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ علم کو وجود دیا تو وہ علم کو اعلیٰ درجے میں پائے ہوئی تھی۔ دوسرا افلاطون نے کہا تھا کہ مصطلح افلاطونی کا جو نظریہ پیش کیا تھا، اسی طرح جو مشاع جس کا انکار کیا ابو علی سینا نے، اتحاد عاقل معقول کا، وہ کہتا ہے ان تینوں نظریوں سے، چاہے قدماء کا نظریہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ذات میں علم نہیں، یا مصطلح افلاطونی ہو، یا اتحاد عاقل معقول ہو، ان ساروں سے محالات عقلی لازم آتے ہیں۔ تو یہاں پر محقق طوسی کہتا ہے کہ میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں، اگر وجہ نہ ہوتی تو میں آپ کو مزید اس کی وضاحت کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ عاقل جب اپنی ذات کا ادراک کرتا ہے تو اس کا غیر ہے ہی کوئی، تو وہ اپنی ذات کا وہ ادراک کر رہا ہے، اسی کی ذات عاقل ہے، اسی کی ذات معقول ہے، یہ ایک بات ہوگی۔ تو اب دوسرا ادراک کرتا ہے جو اس کی ذات سے صادر ہوتا ہے، وہ یہ معلول اول، صادر اول، وہ اس کی ذات سے صادر اول ہو رہا ہے، جب اس کا ادراک کرے گا تو وہ اپنی ذات سے ہی اس کا ادراک کرتا ہے، تو اس دوسرے مرتبے میں بھی ذات اس کی علت ہے، یہ دو علتیں الگ الگ نہیں، یہ وجود اس کا ایک ہی ہے، جب اپنی ذات کو ادراک کر رہا ہے یا معلول اول کو ادراک کر رہا ہے تو اس کی ذات ایک ہی ہے، وہ وجود اس کا ایک ہی ہے، یہاں پہ کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں آتا کہ دو وجود ہوں، یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ جو معلولات ذاتیاں ہیں عاقل کے لیے اور فاعل کو جو حاصل ہوتی ہیں، یہ اس کے لیے محل نہیں قرار پاتا، یہ کہ اس کے لیے محل، اس کی ذات ایک محل قرار پائے، یہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی واسطہ نہیں، علت تامہ اور اس معلول اول کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ علت تامہ اسی سے معلول اول صادر ہو رہا ہے، پس یہ علت تامہ اپنی ذات کا بھی علم رکھتی ہے، اپنی ذات کے علم سے اپنے معلول کا علم رکھتی ہے، اور اس میں کسی طرح کی اس کی ذات میں کثرت نہیں آتی۔ ہاں یہ جو اس سے صادر ہو رہے ہیں یہ اس کے لازم ہیں، لازم کی کثرت سے ذات کی وحدت پہ کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ والحمدللہ رب العالمین۔